اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہوں، بلکہ ان پر ملامت کیا کرو۔ تو خداوند خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم تاریکی سے چھڑائے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں تاریکی سے چھڑا لیا ہے، اور پھر بھی ہم تاریک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ تاریکی کے کاموں کو کیا کر دو؟ ترک کر دو۔ تو اب خدا چاہتا ہے کہ سال آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں پھل ہونا چاہیے۔ تو ہم نے پھل کی مختلف اقسام دیکھی، اور خدا چاہتا ہے کہ اس سال ہمارا اچھا چال چلن ہو، نیک چال چلن ہو، ہماری زندگی میں محبت ہو، پیار ہو، اطمینان ہو، ہم اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جئیں۔ ایک حوالہ میں اور چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ کھولیں، یونا کی انجیل 15 باب اس کی 16ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس قسم کا پھل اس سال ہم سے چاہتا ہے۔ یونا کی انجیل 15 باب 16ویں آیت، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، اور تمہارا پھل کیا رہے؟ قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ تو یہاں کون سا پھل ہے جو خدا ہم سے توقع رکھتا ہے یا چاہتا ہم سے؟ کیا لکھا ہے کہ تم جا کر کیا کرو؟ پھل پیدا کرو۔ اور صرف پھل پیدا نہیں کرنا، لکھا ہے کہ پھل تمہارا کیا رہے؟ قائم رہے۔ اور تجربے سے معلوم کرو کہ خداوند کی تمہاری بابت کے کیا مرضی ہے، تمہارا پھل قائم رہے۔ کہاں جانا پھل پیدا کرنے کے لیے؟ کس قسم کا پھل خداوند یہاں پر کہہ رہا ہماری زندگیوں میں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں۔ کہاں جانا ہے؟ اس تاریک دنیا میں جانا ہے، اس تاریکی کی دنیا میں جانا ہے۔ آج کی دنیا تاریکی میں ہے، آج کی دنیا اندھیرے میں ہے، آج کی دنیا جو ہے دکھ مصیبت پریشانی میں ہے۔ اور خداوند جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو شاید یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو جینے کی اب کوئی امید نہیں ہے، وہ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ کاش کہ ہم عین وقت اس وقت جائیں کہ جب وہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اور آپ زندگی بخش کلام اس کو سنائیں اور اس کا کیا ہو جائے؟ جیون بدل جائے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ خدا چاہتا ہے کہ اس سال ہماری زندگی کو ایسا پھل لگے کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، جو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جو دکھ مصیبت کینسر بیماری کی وجہ سے جینا نہیں چاہتے، اور آپ روح سے بھر کر ان کے پاس جائیں، ان لوگوں کو زندگی کا کلام سنائیں کہ ان کے اندر ایک نئی روشنی کی کرن، جینے کی کرن پیدا ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس قسم کا پھل چاہتا ہے، جا کر پھل پیدا کرو۔ تو جانا کہاں ہے؟ اس پاکستان میں جانا ہے، جہاں لوگ یہ بغیر نجات کے مر رہے ہیں۔ جانا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے ٹب میں پانی ڈال کے آپ مچھلیاں پکڑے، کنڈی ڈالی اور جال ڈالا اور ٹب کے اندر؟ کسی کو دیکھا ہے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں؟ بولے زور سے۔ کہاں جانا پڑتا ہے؟ اور مچھلی پکڑنے کے لیے کتنی مصیبت اور کتنے دکھ، سردی ہے، گرمی ہے، آپ بیٹھے گھنٹوں سارا دن لگ جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ محنت طلب کام ہے۔ ایک مرا ہوا انسانی روحیں جیت سکتا ہے، ایک بدلا ہوا انسان روحیں جیت سکتا ہے۔ Maybe you are educated, maybe you are doctor, maybe you are engineer، لیکن یہ اچھی بات ہے،
لیکن اس ایسا علم روح نہیں جی سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کو روح کا تجربہ نہ ہو، جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہ ہوں۔ تو جا کر کیا کرو؟ پھل پیدا کرو۔ اس سال ذرا ہم اپنی جیبوں میں ڈال کے دیکھیں کتنا پھل ہماری جیب میں، کتنا پھل ہم نے کمایا ہے، 2013 میں کتنا پھل ہماری زندگیوں کو لگا ہے۔ تو یہ سال روحیں جیتنے کا ہے۔ یہ سال جو ہے ہمارا خاندانی سال ہو کہ میرے خاندان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ بچ جائے۔ ہیلیلویا۔ جو نہیں آ رہے ان کو ہم خدا کے گھر میں لے کے آئیں، یہ کرسیاں بھر جائیں اور خدا کے نام کو کیا ملے؟ جلال ملے، ہم پھل پیدا کریں۔ ایک خدا کا خادم الیگزینڈر وائٹ کے بارے میں، جو کہ انگلینڈ کا بہت مشہور خدا کا خادم تھا اور ایک سیلز مین، وہ کہتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوتا تھا، میں مختلف شہروں میں اور ملکوں میں ٹریول کرتا تھا، لیکن میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ سنڈے کو میں انگلینڈ پہنچ جاؤں اور خدا کے خادم الیگزینڈر وائٹ کے میسج سننے کے لیے کہتا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوتا تھا کھچا ہوا وہاں چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کا میسج اتنا جاندار ہوتا تھا کہ وہ دلوں کو چھوتا تھا۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوتا تھا میں بھاگ کر کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے چرچ میں پہنچوں اور خدا کا کلام سنوں۔ اور اس نے کئی بار لوگوں کو بتایا کہ آپ نے انجیل سنانی ہے، آپ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے تعلیم دینی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بات میں جھجکتا تھا کہ مجھے انجیل سنانی نہیں آتی تھی، کلام سنانا نہیں آتا تھا، میں بائبل ٹیچنگ نہیں لے سکتا تھا۔ تو جب کہ میں یہ سنتا تھا، مجھے پتا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس قابل نہیں تھا کہ میں دوسروں کو بائبل کی تعلیم دے سکوں۔ جانتا تھا، لیکن ایک ڈر اور جھجک اور یہ بات تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہتا کہ میں جب ایسا نہیں کر سکتا تو میں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ میں انجیل سنا نہیں سکتا اور میں ایجوکیشن دے نہیں سکتا، بائبل کی تعلیم دے نہیں سکتا، اور میرے اندر جھجک ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا، اور وہ کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اپنا پورا ہفتہ جہاں جہاں سیلز کے لیے جایا کروں گا مختلف علاقوں میں، شہروں میں، اور تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ الیگزینڈر وائٹ کی عبادت میں ضرور جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک غیر مسیحی تھا، اور میں نے اس کو دعوت دی کہ میں وہاں فلاں چرچ میں جاتا ہوں اور خدا کے خادم کا پیغام بڑا جاندار ہوتا ہے، روح پرور ہوتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، لوگ آہیں سسکیوں کے ساتھ روتے ہیں اور خدا لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ کیونکہ وہ غیر مسیحی تھا اور اس نے ایسے ڈال دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے پھر بھی کہا کہ آپ ایک دفعہ جائیں، اور اگر آپ نہیں تو میں اپنی گاڑی لے کے آؤں گا، میں آپ کو لے کے ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہہ دیا چلے ٹھیک ہے، آپ کو اتنا وہ ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو جب وہ گیا، اس نے الیگزینڈر وائٹ کا میسج سنا، تو وہ پیغام روح کی تحریک میں اس نے سنا تو اس کا دل جو ہے کھل گیا، اور اسی عبادت میں اس نے مسیح یسوع کا اپنا کیا کر لیا؟ شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، جہو پرے کی۔ اور جب اس شخص نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں اس کی گواہی ضرور دوں گا، میں جا کے الیگزینڈر وائٹ خدا کے خادم کو بتاؤں گا کہ آپ کے خادم کے کلام تو آپ نے دیا اور میں اس کو کیا کیا؟ لے کر آیا ہوں اس عبادت میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب وہ پاسٹر کے پاس گیا تو پاسٹر سے کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن آپ کے نام کو جانتا ہوں۔ بڑی زبردست بات ہے، میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن آپ کے نام سے واقف ہوں، کیونکہ اس سے پہلے 12 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا نام لیا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس عبادت میں آئے ہیں اور ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں۔ ہیلیلویا، خدا ان کا شکر، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔
وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن آپ کے نام کو جانتا ہوں، کیونکہ آپ کے وسیلہ سے 12 روحیں بچی ہیں۔ یہ پھل ہے، یہ پھل ہے۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ سال 2014 میں ہم دیوانے ہو جائیں، ہم کراچی شہر میں آگ لگا دیں، اور کچھ نہیں تو اپنے گھرانے کو ہم جیتیں، خاندانوں کو ہم جیتیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا، بہن شبیتا کہاں سے اتنی سردی کے اندر ماڑی پور سے موٹر سائیکل پہ میاں بیوی آئے ہیں، ساتھ بیٹا بھی۔ ہم قریب سے صدر کے رہنے والے لوگ دیکھیں کہ اتنی دور سے یہ خدا کے دیوانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ محبت، شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور خداوند اس گھرانے کو برکت دے کہ سردی میں کہاں سے ماڑی پور سے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، اور پھر انہوں نے جانا ہے 10-11 بجے گھر پہنچیں گے۔ تو یہ ہے لگن، بھوک اور پیاس۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کرنی ہے؟ روحیں جیتنی ہیں۔ اگر آپ نرس ہیں تو آپ اپنی وارڈ کے اندر پورا ہفتہ نرسز کو کلام سنائیں، لوگ روحوں کو جیتیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ شاید وہ روحیں جو یہاں آئیں گی، آپ نے کلام تو نہیں سنایا، جیسے اس سیلز مین نے کلام تو نہیں سنایا، کلام کس نے سنایا؟ الیگزینڈر نے سنایا، خدا کے خادم نے سنایا، اور روحیں اس کے وسیلہ سے بچی کیونکہ وہ لے کر آیا۔ اور یہ وہ پھل ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ اس سال ہماری زندگیوں میں کیا لگے؟ روحوں کا پھل لگے۔ جب ہم آسمان پر جائیں تو ہم کیلے نہ جائیں، ہم براتیوں کی صورت میں جائیں، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی برات ہو۔ جب ہم آسمان پہ جائیں تو وہ روحیں جو ہم نے جیتی ہیں وہ ہمارے ساتھ آسمان پر جائیں گی۔ جیسے دلہا اکیلا نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ پوری برات ہوتی ہے۔ تو آج ٹھنڈے دل سے میری بہن، میرے بھائی، آج ہم غور کریں کہ میں نے کتنی روحیں جیتی ہیں۔ شاید آپ وہ سیل مین کی طرح کلام تو نہیں سنا سکتی، شاید آپ بائبل ٹیچنگ نہیں دے سکتی، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کسی کو کھینچ کے لائیں۔ ہیلیلویا۔ تو آپ خداوند خدا چاہتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے سال میں، اس سال 2014 میں، خداوند خدا ہمارے گروپ کو بہت پھلدار دیکھنا چاہتا ہے، بہت پھلدار دیکھنا چاہتا ہے، اور روحوں کا پھل پیدا کریں۔ اس سال ہم زیادہ روحیں جیتیں، اس سال ہم زیادہ خداوند کو دیں، خداوند کا کام کریں، اپنے پیسے سے، اپنے بدن سے باہر جا کر ہم خدا کا کلام سنائیں۔ اور روحیں جیتنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ گاڑی ہے تو بغیر پٹرول کے نہیں چلتی۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، 2014 کی پہلی عبادت میں یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ دعائیہ گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو آپ ممبرشپ لیں، اور آپ کو یلو کارڈ باہر سے ملے گا، اور کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں ہے، آپ اپنی ممبرشپ لیں۔ جو بھی 50 60 100 500 روپیہ آپ کے دل میں، جو بھی پاک روح آپ کے دل میں بوجھ ڈالتا ہے، آپ ریگولر اپنا کنٹریبیوشن کریں، تاکہ آپ کی روحوں کے جو کہ ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، کروسیڈز ہوتے ہیں، ہم دور و نزدیک عبادات لے کے کروانے جاتے ہیں، بے شمار اخراجات ہوتے ہیں۔ اور میں جب دے رہا تھا اپنے آخری عبادت میں، جو ہماری عبادت ہوئی تھی میرا خیال 15 کو، کون سی تاریخ کو، جو کرسمس ڈنر کی، تو بہت کم نام تھے جو کہ ہمارے باتیں تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن باقاعدگی کے ساتھ جن کا ممبرشپ فارم ہے۔ تو آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے، جتنا زیادہ ہمارے پاس فنڈنگ ہوگی، کسی بھی گروپ کو چلانے کے لیے 3 قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟ 3 اینی ون 3 بلیسنگ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسپرچویلٹی، سب سے نمبر 1 روحانی طور پر ہم روح سے بھرے ہوئے ہوں۔ نمبر 1 اسپرچویلٹی، اور اسپرچویلٹی کب آئے گی؟ جب ہم مریں گے۔ پھل کب لگے گا؟ جب ہم مر جائیں گے۔ اور دوسری بات ایڈمنسٹریشن، جیسے باہر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظام سنبھالنے والے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو روح القدس کی ہے، انتظام کرنے والے لوگ۔
اور جو کہ دکھ میں سارے بار جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. میں بھی اپنی جوتی اتار کر باہر آیا ہوں. اگر آپ کو سردی لگتی ہے پیروں کو تو دو ساکس پہن کے آ جائیں, کیونکہ گھر کے خدا کے گھر کی ہم جو ہے اس کو جو ہے عزت دے, احترام کریں. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کو کیا لگے, اس سال پھل لگے. اور جب پھل لگا ہوتا تو درخت کی سچویشن کیا ہوتی ہے, وہ جھکا ہوتا ہے. آپ پتھر ماریں گے تو آگے سے کیا ملے گا, آپ جوتیاں ماریں گے تو آگے سے کیا ملے گا. تو آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں تو آگے سے پھل کیسا ملتا ہے, آگے سے جواب کیا ملتا ہے. آئے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. جب ہمیں اپنے نچوڑیں یا غیر نچوڑیں تو پھل کیسا ہونا چاہیے, میٹھا ہونا چاہیے, میٹھا ہونا چاہیے. چاہے لوگ کتنا بھی ہمیں پریشان کریں, ہم آگے سے دعا دیں, کیونکہ ہم دعا کے لیے بلائے گئے ہیں. تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں. آگے کو ہم اپنے لیے نہ جئیں. ہم نے بہت جی لیا اپنے لیے, بہت کما لیا, کھا لیا, پی لیا اپنے لیے. آج کے بعد ہم عہد کریں کہ اگر ہم پچھلے سال ممبرشپ میں 100 روپیہ دیتے تھے تو اس سال ہم 200 روپیہ کریں گے. ہم اپنی اس خدمت کو بڑھائیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ڈالر آئیں تو ہم پھر ہی خدمت کریں گے. یہ خدمت آپ کی ہے, اور آپ اگر نہیں بھی کرتے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے گروپ کے اندر یہ ایک بات ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے. آپ کریں یا نہ کریں, میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کرنا اپنی برکت کے لیے کرنا ہے. ورنہ خداوند خدا نے ہر پروگرام کے لیے پہلے سے بندوبست کیا ہوتا ہے, اور کہاں سے آتا کیا آتا خدا جانتا ہے ان ساری باتوں کو. تو میں زیادہ میسج لمبا نہیں کرنا چاہتا. آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کرنی ہے, روحیں جیتنی. روحیں کیسے جیتنی ہے, جب تک ہم مر نہیں جائیں گے. جب مرتے ہیں تو پھر پھل لگتا ہے. جب پالوس رسول مر گیا تو اس نے کلیسیوں کو قائم کیا, اس کے وسیلہ سے موعظات ہوئے. تو آج جب وہ جا رہا قیدی کی صورت میں, آپ 26 باب اعمال پڑھ کر دیکھیں تو راستے میں اگر بادشاہ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو مسیح کی تعلیم دیتا ہے. تو اگر بادشاہ کہتا ہے تو تھوڑی سی نصیحت سے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے, تو کیا جواب ملا کہ تھوڑی سی نصیحت تجھے نہیں بلکہ جتنے لوگ ہجوم میری سن رہے ہیں وہ میری مانند ہو جائے سوائے ان زنجیروں کے. تو خداوند خدا چاہتا کہ اس سال ہم دیوانے ہو جائیں, ہم زیادہ بائبل سٹڈی کریں, ہم زیادہ وقت دعا میں ٹھہریں. آپ اپنی نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور ورسز کو نوٹ کریں, ان کو لکھیں, زبانی یاد کریں, اور اپنے مسا کو بڑھائیں, اپنی انائنٹنگ کو بڑھائیں. دیر از نو منسٹری وداؤٹ انائنٹنگ. خداوند خدا چاہتا ہے کہ اس سال ہم مر جائیں, روحانی طور پر مر جائیں, گناہ کے اعتبار سے مردہ اور روح کے اعتبار سے کیا ہو جائیں, زندہ ہو جائیں. اس سیل مین کی خدمت کو کتنا پھل لگا. بہت کچھ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 9 بجے سے پہلے ہماری عبادت ختم ہو جائے. تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج 2014 کے 10واں دن ہے, غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنا پھل ہے, کتنی روحوں کو ہم نے بچایا ہے. اگر نہیں تو آج کا پیغام آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے. ہم ضرور جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو انجیل سنائیں. جیسا میں نے بتایا کہ ایک بدلا ہوا انسان ہی دوسروں کو بدل سکتا ہے, ایک چینج آدمی ہے وہی دوسروں کو بدل سکتا ہے. اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اسی سے آگے اگلے فرائیڈے کو بھی ہم میسج سنیں گے یا ہم نے ختم کیا ہے. خدا ان سب کو برکت دے, آمین.